جی السلام علیکم۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج کل کرونا ایشو نے کافی زیادہ، اس ایپیڈیمک نے پوری ورلڈ کو اپنے اندر سمیٹ لیا، تو اسی حوالے سے میں بات آج کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ آپس میں شیئر کریں، ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے اس ایپیڈیمک کے ریگارڈنگ ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ایک انٹرنیشنل ڈیزاسٹر کے طور پہ سونامی دیکھا، ارتھکویک دیکھا، یہ تھوڑا سا ان سے ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیفرنٹ اس لیے کہ جتنے بھی اس طرح کے ڈیزاسٹر آتے ہیں وہ سرٹن مومنٹ کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ریپریکیشنز چلتے ہیں اور اس کو گریجولی پھر اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ ایک ایسی ایپیڈیمک ہے جو گریجولی انہینس ہوتی جا رہی ہے، اور کنٹری ٹو کنٹری، پرسن ٹو پرسن ہم نے دیکھا کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی ابھی فی الحال اسپیسیفک ریمیڈی ہمیں نہیں مل سکی۔ اب اس کا جو ایشو ہے اس کو میں 2-3 سینیریو کے اندر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ یہ ایپیڈیمک کیسے آئی اور کیا ریزن ہمیں نظر آتی ہے، اس کو میں ایتھک، اسلامک اور ساری چیزوں کے اندر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو میں لنک اپ کروں گا کشمیر کے ایشو کے ساتھ۔ کشمیر کے بچے، ان کے لوگ، جب آپ نے لاک ڈاؤن کیے، جب وہ سکول نہیں جا سکے، جب ان کو کھانے کے اندر ہرڈلز آئیں، وہ اپنی ریکوائرمنٹ ڈیلی بیسس کی نیڈ پوری نہیں کر سکے، تو کسی بھی کنٹری نے ان کی سپورٹ کے لیے ایکسیپٹ کچھ الفاظ کہنے کے علاوہ کچھ بھی رول پلے نہیں کیا۔ تو ایونچولی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، جس طرح وہ سفر کر رہے تھے، پوری دنیا کو اسی جگہ پہ لے کے آ گئے۔ اب آپ کو ریلائز شاید ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کیسے گزری ہوگی، وہ کتنا پرابلمٹک ان کے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، فیملیز کے لیے، کہ ایسے سینیریو میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوگا جب آپ کے پاس ڈیلی نیڈ نہیں ہوتی، اور آپ کی ریکوائرمنٹ کو جو آپ چاہ رہے ہو کھانے پینے کے لحاظ سے ایکسپینڈیچر کرنا، وہ کس طرح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ جو میں اس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا ریلیجیس بھی ہے، کہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ایسے کیا ریزن ہوگی کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ تو اس کو جب دنیا کے ساتھ ساتھ جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی ہر ریلیجن کی اپنی جو ان کی سینٹرٹی تھی اس کو بھی انہوں نے روک دیا، اپنی جو بلیفز تھے اس کو بھی شاید وہ اسٹیپ ڈاؤن کر گئے۔ وہ کیسے کہ آپ نے دیکھا مسجد، مندر، چرچ، سب کچھ آپ کی ریلیجیس ایکٹیویٹی بھی رک گئی ہیں، یعنی کہ آپ نفسا نفسی میں پڑ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ ریلیجن بلیف کو تھوڑا سا بیک پہ جا کے اسٹیپ ڈاؤن کر کے، اور آپ نے اپنی زندگی، اپنی لائف کو پرائورٹی دینے کی کوشش کی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جو ریلیجیس آپ کے ایلیمنٹ تھے وہ سم ہاؤ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے جس طرح آپ بات کر رہے تھے۔ اسی کو میں انٹر لنک کروں گا اسلام کے ساتھ۔ اسلام میں دیکھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ پرٹیکولرلی مسلمانوں کا سارا جو بیسک ایمبیڈ، جب بیسک آپ کی جو ایک مرکز ہے دیٹ از خانہ کعبہ، اور دوسرا روضہ رسول، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی ایکٹیویٹیز رکی تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ تو فور شیور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اس قدر ناراض ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں، اپنے رسول کے، نبی کے گھر کے اندر بھی آنے سے مسلمانوں کو بھی روک دیا۔ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ تو ہم آلریڈی کشمیر کا یا مسلمانوں پہ ظلم کی بات کر چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے اوپر ریکوائرمنٹ کتنی ضروری تھی، سعودی کے اوپر بھی اگر آپ کسینو کھولیں گے، آپ سینماز کھولیں گے، آپ کلبز کھولیں گے، اور ایسی سیکرڈ پلیسز کے اوپر کھولیں گے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے گھر ہیں، تو آپ پہ عذاب تو آئے گا۔ اور جہاں تک ظلم زیادتی کی بات ہے، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ کا قول بھی ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے۔ تو جب آپ ان ساری چیزوں کو لنک اپ کرو گے تو یو گوٹ ٹو نو کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ تو ہمیں اب اس میں کرنا کیا ہے ایز اے نیشن اور ایز اے انڈیویجول۔ پاکستان کی ہم تھوڑی سی بات کرتا ہوں میں، کہ پاکستان کے اندر ابھی تک جو میں نے سرکمسٹانسز دیکھے ہیں کہ میڈیا اور انڈیویجول لیول پہ ابھی وہ ہمیں سیریسنس نظر نہیں آئی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ لوگوں کو، میں ابھی آفس بھی جا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں۔ بچے کو اسکول، کالجز، یونیورسٹی سے آف ہیں، کچھ آفس کے اندر بھی آف ہیں، تو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ مال، شاپنگ وغیرہ کے اسی طرح جا رہے ہیں جیسے ان کو کوئی اس کی سیریسنس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ اور جو انڈیویجول ہے وہ بھی اس کو ایسا پینک نہیں لے رہا کہ ابھی تو ہمیں کسی فیملی میں یا کسی کو کلوز ون کے اندر یہ پرابلم نہیں آیا۔ تو ہمیں ابھی کیا کرنا ہے کہ ہمیں 2-3 چیزیں پہلے کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ بہت بڑی ایپیڈیمک ہے، بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے انٹرنیشنل، اس کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جیسے ہم نے جتنی بھی پریکاشنز ہیں، سیفٹی میئر ہے، اس کو 100% فالو کرنا ہے۔ جیسے ایز وی آل نو، ہاتھ واش کرنا، ہینڈ واشنگ، آپ کا سینیٹائزر،
آپ کا جو ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے فوڈ کے لحاظ سے وہ چیزوں کا خیال، اور سو آن سو فورتھ، بڑی لمبی ایکسٹرا لمبی لسٹ ہے. وہ سب کو سم ہاؤ میرا خیال ہے دیکھ کے سن کے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ سب کو معلوم ہے. اس کے پیرالل سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں بینگ اے مسلم اللہ کے حضور اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور معافی مانگنی چاہیے. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بٹ ہمیں ساتھ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور ایک اجتماعی ہمیں توبہ کرنی چاہیے پوری مسلمان امہ کو، تاکہ ہم اس سے ریکٹیفائی کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم اس انٹرنیشنل جو ورلڈ وائڈ ڈیزاسٹر ہے اس سے باہر آ سکیں. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایز اے نیشن، ایز اے بینگ اے مسلم اور ایز اے ہول کمیونٹی اس کو سروائیو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.